آج کی سٹوری ایک بھائی کی استغفار سے ریلیٹڈ میریکل سٹوری ہے جن کے اوپر 7 لاکھ کا قرض تھا۔ السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ آپ لوگ جہاں جہاں ہیں اور آپ کی زندگیوں میں جو جو مسائل ہیں، اللہ ان سب کو غیب سے حل فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ آپ استغفار پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو اس سے پڑھنے سے نہیں روک رہی ہوں۔ اللہ کے ہر کلام میں شفا ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی وظیفہ ورک تب کرتا ہے جب ہم فرائض کے پابند ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سب تو نفل چیزیں ہیں۔ دن میں 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم نماز کو نہیں پڑھتے یا اس کے ٹائم پہ نہیں پڑھتے تو سب سے پہلے اپنی نمازوں میں امپرومنٹ لائیں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ آئے جانتے ہیں نماز کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدایت اور رحمت اچھے کام کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور یہی کامیابی پانے والے ہیں۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، اس لیے تم میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت چھپائے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کے مطابق بتلا پائے۔ تو کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنے من کی خواہش کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی روزی نہیں چاہتے، روزی تو ہم ہی تم کو دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی یعنی پرہیزگاری ہی کے لیے ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق دیا اور یعقوب اس پر اور زیادہ، اور ہر ایک کو نیک بنایا، اور ہم نے ان کو پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے سے اچھے کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اے نبی، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کرے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خریدنا بیچنا ہوگا اور نہ دوستی ہو سکے گی۔ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو میدان مکے میں جہاں کھیتی نہیں ہو سکتی تیرے عزت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھے تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کرے۔ پروردگار، میری دعا قبول کر۔ پروردگار، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان لانے والے کو اس دن معاف کر دینا جبکہ حساب قائم ہوگا۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اللہ سے جڑ جاؤ، وہ ہے تمہارا سرپرست، بہت ہی اچھا ہے وہ سرپرست، بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نماز کا حکم فرماتا ہے، وہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ جو شخص 5 وقت کی فرض نمازیں تمام شرطوں کے ساتھ صحیح وقتوں پر پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے گا، اس کے لیے وعدہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت اور امان میں رہے گا۔ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں سے جب آدمی بچا رہتا ہے تو جو بھی صغیرہ گناہ اس سے ہوتے ہیں وہ 5 وقت کی نماز کی بدولت معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ تو کسی کے دروازے پر نہر ہو،
وہ اس میں ہر روز 5 بار نہائے تو کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سب خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نماز کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب چیز وقت پہ نماز پڑھنا ہے، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ صحیح ہوا تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑیں گے۔ جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز فرض نہ کی جو توحید اور نماز سے بہتر ہو۔ اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو وہ ضرور فرشتوں پر فرض کرتا۔ ان میں کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے۔ جیسے نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے نماز چھوڑنے کی بھی آفتیں ہیں۔ چلیے جانتے ہیں کہ نماز فوت ہوئی یعنی چھوٹ گئی تو گویا اس کے اہل یعنی گھر والے اور مال جاتے رہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ اور رسول پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ امام احمد کی ہے۔ جس دن میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اور پابندی کی، قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور اور برہان یعنی پکی دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے حفاظت اور پابندی نہیں کی اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ ہی نجات، اور قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی ابن خلف یعنی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔ جس شخص نے صحیح وقت پر صحیح طرح سے نماز ادا کی، رکوع اور سجدے پوری طریقے سے ادا کیے، خشوع یعنی عاجزی کو برقرار رکھا، اس کی نماز روشن ہو کر اوپر چڑھتی ہے اور یہ دعا دیتی ہے کہ جس طرح تو نے میری حفاظت کی، اللہ تیری بھی حفاظت کرے۔ اور جس نے غیر وقت نماز پڑھی، نہ صحیح وضو کیا، نہ رکوع کیا، نہ سجدہ کیا، اور نہ ہی صحیح سجدہ کیا، اور نہ ہی خشوع برقرار رکھا، تو اس کی نماز شاہ ہو کر اوپر چڑھتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع یعنی برباد کیا، اللہ تجھے بھی ضائع کرے۔ جب وہ وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ چاہتا ہے تو پرانے کپڑوں کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ آئیے جانتے ہیں استغفار سے ریلیٹڈ ایک بھائی کی میریکل سٹوری جس میں ان پر 7 لاکھ کا قرض تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ 1 سال پہلے مجھ پر 7 لاکھ کا قرض تھا۔ میں بہت پریشان تھا کہ 7 لاکھ کیسے ادا ہوگا۔ پھر میں نے استغفار کثرت سے پڑھنا شروع کیا۔ میں بہت تعداد میں چلتے پھرتے استغفار پڑھتا تھا۔ استغفار پڑھنے کی برکت سے اللہ نے مجھے اس مصیبت سے نکال دیا۔ میں استغفار کا یہ والا صیغہ پڑھتا تھا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور آج میں بہت خوش ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے میرا یہ قرض مجھ سے دور کر دیا، مجھے اس مصیبت سے استغفار کی برکت سے نکال دیا۔ دیکھیے ان بھائی نے استغفار کا یہ صیغہ پڑھا تھا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ اگر میدان جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہو اور اگر 3 بار اس استغفار کو پڑھ لے تو اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اس استغفار میں گناہوں سے توبہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے یعنی توحید بھی ہے، اور اس میں اللہ کا اسم اعظم یعنی یا حیو یا قیوم ہے، جس کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ استغفار کا بڑا صیغہ ہے۔ تو دیکھا آپ نے اللہ نے استغفار پڑھنے کی برکت سے ان کا قرض کیسے اتار دیا۔ تو اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی مصیبت ہے، کوئی قرض ہے، تو آپ بھی ان بھائی کی طرح یہ والا استغفار پڑھ سکتے ہیں جو ان بھائی نے پڑھا تھا، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ثم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا میریکل ہوگا، اور انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا میریکل ضرور شیئر کریں گے۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی لائف چینجنگ میریکل سٹوری ہے تو
تو آپ اسے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ. ہم اپنا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، آپ وہاں سے ہمارا نمبر لے سکتے ہیں اور اپنی اسٹوریز میں ضرور شیئر کریں. میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لیتی ہوں کہ جتنے بھی میری یوٹیوب فیملی ہے، اللہ ان کے دلوں کی ہر جائز مرادیں پوری فرمائے، اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے، اللہ ان کی دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے. آمین آمین یا رب العالمین. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.